ہم میں انصاف تو ختم ہوا ہوا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بس مجھے تو ڈر ہے کہ وہ قتل ہی نہ کرنا چاہیں. سیریسلی جس طریقے سے کل ان پہ تشدد کیا گیا اریسٹ کے وقت، اور جو آج ایمان نے بیان دیا ہے کہ ٹارچر کرے جا رہے ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ وہ تشدد صرف اریسٹ کے وقت نہیں ہوا، اس کے بعد بھی ہوا ہے. ماں کی حیثیت سے میرا سوال شہباز شریف کو ہے، پرائم منسٹر کو، کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ میری بیٹی پہ اور ہادی علی پہ تشدد کر رہے ہیں، جو ان کو پانی تک نہیں دے رہے، دلواز پانی روک دیا ان کا جیل میں، تو اس سے آپ کی حکومت مضبوط ہوتی ہے؟ سیریسلی سوچنے والی بات ہے. یہ کس قسم کا ظلم اور تشدد کریں؟ یہ سوال میرا انٹیریئر منسٹر محسن نقوی سے بھی ہے. اتنی آپ کے پاس پاور آ گئی ہے، اب پھر بھی آپ کو اتنی انسیکیورٹی ہے. السلام علیکم، نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا جو ہے، دونوں جو ہے گزشتہ روز گرفتار ہوئے، اور ایک ایسی ایف آئی آر جس میں بہت سارے وکلاء کے نام تھے، جن میں مصطفیٰ نواز کھوکھر اور بار کی قیادت بھی شامل تھی، لیکن ان میں سے صرف 2 افراد کو اریسٹ کیا گیا اور اریسٹ کر کے جوڈیشل کر دیا گیا. آج جج افضل منجوکا کی عدالت میں بھی کیس تھا، لیکن ان کو کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا. عمران خان کے 7 کیسز اسی جج افضل منجوکا صاحب کی عدالت میں زیر سماعت ہے، لیکن آج تک عمران خان کو جو ہے عدالت میں ویڈیو لنک پر پیش نہیں کیا گیا، لیکن ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو پیش کیا گیا. یہ سارا معاملہ چل کیا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے؟ آج ڈاکٹر شیریں مزاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کیا موقف ہے، کیا دیکھ رہی ہیں، آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ظاہر قانون تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ رول آف لا تو چھوڑے دور کی بات ہے، ڈیو پروسیس بھی نہیں ہے. اور آج تو ظاہر ہے میں آئی ایم ویری ڈسٹرب، کیونکہ ایمان اور ہادی کو جب پیش کیا ویڈیو لنک پہ، ایمان کمزور لگ رہی تھی اور ایمان نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم پہ تشدد کیا گیا ہے اور ہمیں نہ کھانا مل رہا ہے، نہ ہمیں پانی تک نہیں مل رہا. تو یہ تو لگتا ہے کوئی یزیدیت کا دور چل رہا ہے اور انصاف تو ظاہر نہیں ملنا. لیکن ایک قیدیوں کا بھی رائٹ ہوتا ہے، یہ تو ڈیٹر نیوز ہے کہ آپ ان کو کھانا پانی اور سے روک نہیں سکتے، آپ ان پہ تشدد نہیں کر سکتے جیل کے اندر. لیکن یہ تو کھلی چھٹی ہے، پتہ نہیں کون کروا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اور کوئی نہ ظاہر ہے کل جس طریقے سے ان کو پکڑا گیا، نہ ان کے پاس کوئی گرم کپڑا تھا، نہ کوئی سامان تھا، تو کوئی چیز، یہ ٹوٹل ڈیپریویشن. تو یہ سمجھ لیں ایک قسم کا انفورس ڈس اپیئرنس ہی ہے، ایکسیپٹ کہ وہ ہمیں پتہ ہے اڈیالہ میں تھے، اور امید ہے ابھی کم سے کم ادھر ہی ہوں گے. لیکن جو ان کے ساتھ رویہ ہے، تو یہ لگتا ہے کسی کو اتنا غصہ ان پہ چڑھا ہوا ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. اور جج منجوکا تو ایک مذاق ہی بن گیا. جو ظلم وہ کر رہا ہے ایز اے جج، میرا خیال میں وہ ان کو جج رہنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو بھی ہو سسٹم، جو بھی ہو پریشر، جہاں سے بھی ہو، ایک بیسک لیول پہ آپ کو قانون اور ڈیو پروسیس کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے ایک جج کی حیثیت سے. ادروائز آپ کیوں بیٹھے اپنی سیٹ پہ؟ درست ہے. تو آپ نے ہائی کورٹ میں بھی دیکھا، ہائی کورٹ میں بھی ہے، وہاں سے بھی انصاف نہیں ملا. وہاں سے بھی کیسز جو ہیں 1 یا 2 کیسز میں ضمانت ملی، لیکن مجموعی طور پر کتنی ایف آئی آر درج ہیں، کوئی ریکارڈ کے حوالے سے بات نہیں، کچھ نہیں. اور ہائی کورٹ کا تو حال یہ ہے، کیونکہ چیف جسٹس ڈوگر کے خلاف ایمان نے ہیرسمنٹ کا بھی کمپلینٹ کیا ہے. انہوں نے ایک کمپلینٹ ڈوگر کے خلاف ادھر بھی ڈالا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. تو ظاہر ہے وہ بدل پہ تلے ہوئے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کہ ججز کو یہ کرنا نہیں چاہیے. تو نہ کیس لگتا ہے، اور جب لگتا بھی ہے تو فیصلہ تو ڈاکٹر سا آتا ہے. تو بس یہ نظام میں انصاف تو ختم ہوا ہوا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بس مجھے تو ڈر ہے کہ وہ قتل ہی نہ کرنا چاہیں. سیریسلی جس طریقے سے کل ان پہ تشدد کیا گیا اریسٹ کے وقت، اور جو آج ایمان نے بیان دیا ہے کہ ٹارچر کرے جا رہے ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ وہ تشدد صرف اریسٹ کے وقت نہیں ہوا، اس کے بعد بھی ہوا ہے. تو مطلب یہ دو وکلا ہیں جو ہیومن رائٹس کے کیسز کرتے ہیں مظلوم اور بے آواز لوگوں کے لیے. تو نہ وہ کسی سیاسی پارٹی میں ہے، نہ وہ کسی موومنٹ کا حصہ ہے، ان آرمڈ ہے،
اور ان پہ یہ بار بار ظلم اور تشدد ہوتا جا رہا ہے. یہ 3 سال میں تیسری دفعہ ہے کہ ایمان کو انہوں نے جھوٹے ایف آئی آرز بنا کے ان کو گرفتاری کی ہے ایمان کی, اور ہادی کی ایک دفعہ پہلے ہوئی ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی بولے گا انصاف کے لیے, جو کسی حکومتی ڈپارٹمنٹ کے خلاف بھی بولے گا, یا خلاف کی بات نہیں ہے, کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان پہ تنقید کرتے ہیں, یہ وہ انصاف دلانا چاہتے ہیں بے آواز اور مظلوم لوگوں کو, خاص طور پہ جن پہ بربریت ہوتی ہے, جن پہ ظلم ہوتا ہے, اور کوئی ان کو حفاظت نہیں دینے والا ہوتا, کوئی ان کے لیے آواز نہیں اٹھانا چاہتا. تو ایمان اور اب ہادی بھی اٹھاتے ہیں اس پہ آواز, تو وہ بہت لگتا ہے کہ حکومت کو تکلیف ہے. ایک ماں کی حیثیت سے میرا سوال شہباز شریف کو ہے, پرائم منسٹر کو, کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ میری بیٹی پہ اور ہادی علی پہ تشدد کر رہے ہیں, جو ان کو پانی تک نہیں دے رہے, دلواز پانی روک دیا ان کا جیل میں, تو اس سے آپ کی حکومت مضبوط ہوتی ہے؟ سیریسلی سوچنے والی بات ہے. یہ کس قسم کا ظلم اور تشدد کر رہے ہیں؟ یہ سوال میرا انٹیریئر منسٹر محسن نقوی سے بھی ہے, اور کیا کہتے ہیں جو لا منسٹر ہیں تاڑر, کہ آپ نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں, آپ کو کسی چیز کا خیال نہیں ہے, کہ مطلب اتنی آپ کے پاس پاور آ گئی ہے, اب پھر بھی آپ کو اتنی انسیکیورٹی ہے کہ جب تک آپ ظلم اور تشدد کر کے جان ہی نہ لے لیں میری بیٹی کی اور اس کے شوہر کی, جب تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. کچھ شرم کریں, کوئی حیا کریں, کوئی انسانیت ہوتی ہے. آپ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو آپ اسلام ہمیں یہ تو نہیں سکھاتا. اسلام تو ہمیں رحم سکھاتا ہے, اسلام تو ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے. تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں ہمیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کو لگ رہا ہے کہ ہارٹ اسٹیٹ اس حد تک چلی گئی ہے؟ جی, ہارٹ اسٹیٹ جو کنسیپٹ تھا, یہ اس کی کوئی دیکھیں ہارٹ اسٹیٹ تو ایک اور چیز ہے. ہم تو ایک کیا کہتے فیشزم کی طرف جا رہے ہیں, یعنی کہ جو ظلم کرتے جا رہے ہیں آپ, اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا فائدہ کیا آپ کو ملے گا. کچھ یا تو مجھے سمجھ آئے نا کہ آپ کی طاقت بڑھ جائے گی اس ظلم سے, بلکہ آپ کی طاقت بڑھتی ہے, ایک حکومت کی طاقت بڑھتی ہے جب وہ انسانیت دکھاتی ہے, جب اپنے لوگوں کو کا فکر ہوتا ہے ان کو, جب وہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جو لوگ مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں ان کی زبان آپ بند کر دیں. آپ اس حد تک بھی اب جا رہے ہیں کہ ان کی جانیں بھی لے لیں. ظاہر ہے آپ پانی نہیں دیں گے, کھانا نہیں دیں گے, تشدد کریں گے, تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ تو وہ آپ کیا کہتے ہیں, کس طرح آپ کے بچے نہیں ہیں, آپ کی بیٹیاں بیٹے نہیں ہیں؟ کچھ تو سوچنا چاہیے, کچھ ذرا سی ایک آئیوٹا آف انسانیت, ہیومینٹی تو ہونی چاہیے آپ لوگوں میں. آپ پاورفل ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اس وجہ سے آپ پاورفل زیادہ ہوں گے. عجیب و غریب, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. جب سارا پاور اسٹیٹ کا آپ نے رکھا ہوا ہے, جو مرضی چاہے پارلیمان سے پاس کرا لیتے ہیں, تو پھر ایمان اور ہادی پہ آپ سمجھتے ہیں ظلم کرنا ضروری ہے کہ آپ کی طاقت بڑھے گی. میرا نہیں خیال آپ کی طاقت بڑھے گی. اللہ کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں آپ کیا کیا ظلم کر رہے ہیں, کس پہ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سیکنڈ لاسٹ کوشچن کہ آپ نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا اسی وجہ سے کہ ریاست کے ساتھ ڈائریکٹ نہ ہوا جائے, یا ایمان کے بارے میں ان کی وجہ سے, لیکن آپ کی بیٹی کو بھی مطلب اسی معاملے میں ڈال دیا گیا, تو کیسے دیکھتی ہیں سر؟ دیکھیں میں نے سیاست اس وقت سے چھوڑی کہ جس وقت میں نے چھوڑی تھی اس وقت میرے ہسبینڈ کی وفات ہوئی تھی, اور میں اور ایمان اکیلے تھے ادھر, اور ایمان پہ بہت پریشر تھا, اور ظاہر ہے میری والدہ بھی انویلیڈ ہیں, ان کا بھی تھا, تو اور کوئی تھا نہیں ادھر. مائی بردر پاسڈ اوے مچ ارلیئر, تو اس واسطے ظاہر ہے فیملی اور بچوں کا زیادہ فکر ہوتا ہے, تو اس واسطے میں نے سیاست چھوڑی. اور میں نے اس کے بعد کوئی بیانات بھی سیاسی نہیں دیے. فارن پالیسی میں دیتی تھی بٹ سیاسی بیانات نہیں دیے. لیکن ظاہر ہے
جب آپ میری بچی پہ ظلم اور تشدد کرتے آئیں گے تو پھر بولنا تو پڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی ادبی نظر آ رہی ہیں، کیا کہیں گی ریاست کے شہباز شریف کو، محسن نقوی صاحب کو اور جو چیف جسٹس عدلیہ پہ ویسے کیا کہیں؟ بندہ ہنسی آتی ہے. مطلب میں کیا کہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرتے جائیں گے ایمان اور ہادی پہ تو وہ بہت بڑے ہو جائیں گے، وہ بہت طاقتور ہو جائیں گے، سب کو خوفزدہ کر دیں گے. اگر آپ سب کو خوفزدہ کر بھی لیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اگر ملک کی بات کرتے ہیں، ملک کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف امریکہ سے ٹھپی لے لیں. آپ اپنے لوگوں کے ظلم بند کریں، آپ اپنے لوگوں کی زندگیاں بہتر کریں، ان کو سانس لینے دیں، ان کو اتنا نہ دبائیں کہ ان کی جانیں ہی چلی جائیں. پھر ملک کا کیا آپ کو ملے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایمان سے ایسی غلطی بھی ہوئی ہے جس کی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال غلطی اس طرح نہیں، بٹ ظاہر ہے وہ کھل کے زیادہ تنقید کرتی ہے. جو ایز اے لائر اس کو خاص طور پہ جب وہ مظلوموں کے اور انفورس ڈس اپیئرنسز کے کیسز کرتی ہے تو آپ کو بولنا بھی تو پڑتا ہے نا. آپ ان کے کیس ڈیفینڈ کریں گے قانون میں، عدالت میں، تو آپ کو اسپیسیفک باتیں کرنی ہوتی ہیں. تو وہ کرتی ہے اور میں سمجھتی ہوں دلیری سے کرتی ہے. اس نے اور اب ہادی نے بھی انصاف کا علم اٹھایا ہے بڑی دلیری سے، اور ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف کا علم اٹھانا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے میری بیٹی کا نام بھی ایمان زینب ہے. تو اب کیا لاسٹ ہے، آخری سوال میرا، کہ کیا اب وے آؤٹ کیا ہے، آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ ایمان بھی باہر آ جائے؟ اور نہیں، انصاف دے نا. اور ایمان یہ نہیں کہہ رہی کہ میری کیسز ختم کر دو، وہ صرف کہہ رہی ہے کہ ہمیں فیئر ٹرائل دو، ہمیں موقع دو کہ ہم اپنا موقف آگے رکھیں. قانون کے دائرے میں ہمیں عدالت میں پیش کرو، قانون کے دائرے میں ہمارے فیصلے کرو. جو ٹرائل کا ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے، کراس ایگزامینیشن، وٹنسز، وہ پروسیس ہمیں دیں. یہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے آپ کے، یا تو آپ اپنا پورا قانون ہٹا دیں، کوئی قانون نہ رکھیں جس میں ڈیو پروسیس ہو. پھر آپ کہتے کہ جی ہم نے تو قانون سارا ہٹا دیا ہے تو اب ہم جو مرضی چاہے فیصلہ کریں، پھر عدالتیں بھی بند کر دیں. ٹیکس پیئر کے پیسے سے عدالتیں چل رہی ہیں نا. تو جب کیا فائدہ ہے ایسی عدالتوں کا اور اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ججز پہ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے اور آپ کی بیٹی کے لیے، اور توقع ہے کہ ڈیو پروسیس کو فالو کیا جائے گا اور ایمان مزاری کی جو ہے میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.